شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام ناظرین کو ایک بار پھر میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پیش خدمت ہے بہت ہی خوبصورت واقعہ کہ کیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا روح قبض کرنے کے لیے انتخاب ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ہر قسم کی مٹی لے کر آؤ، سفید، سرخ، نرم، میٹھی، کھاری وغیرہ۔ خیال رہے کہ جتنے رنگوں کی مٹی، سیاہ، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی نرم، کوئی تند مزاح وغیرہ، الغرض یہ کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر خاک اٹھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب خاک اٹھانی چاہی تو زمین نے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ اللہ اپنا خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہے، پھر اس کی اولاد کو زمین میں بسایا جائے گا۔ ان میں کوئی نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، کوئی گناہ گار و کفار وہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو زمین نے منت و سماجت کرتے ہوئے عرض کیا، آپ مجھ سے مٹی نہ لے کر جائیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا کچھ حصہ جہنم میں چلا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کی عاجزی اور زاری سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو رب قدوس نے بھیجا۔ آپ جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بھی وہ کیفیت درپیش آئی جو پہلے دونوں فرشتوں سے درپیش آ چکی تھی۔ آپ زمین کے عجز و انکسار اور اس کے غم و پریشانی کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ پھر مولا کریم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ بھی تشریف لائے۔ جب مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے حسب معمول پھر وہی فریاد کی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، تیری مانوں یا رب تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کروں۔ آپ نے زمین کی کوئی فریاد نہ سنی بلکہ مٹی لے گئے۔ اسی وجہ سے روح قبض کرنے کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی۔ حقیقت ہے کہ رحیم اور ترس کرنے والے سے روح قبض کرنا ممکن نہیں تھا۔ بچے کا روح قبض کرنا ہو، اس کے والدین اس کے قریب رو رہے ہوں اور ماں باپ کی اولاد اس کے حالت نزاع کو دیکھ کر غم و الم کی تصویر بنے ہوئے اس کے پاس پریشانی سے آنسو بہا رہے ہوں۔ کسی آدمی کے اقربا اس کو قریب المرگ دیکھ کر پریشان ہوں۔ ایسے نازک مراحل میں وہی روح قبض کر سکتا ہے جس کو کسی پر رحم نہ آئے۔ یہ کام اسرائیل علیہ السلام کا ہی ہے۔ وہ اقربا کو روتے چلاتے ہوئے دیکھ کر بھی کہتا ہے، میرا کوئی جرم نہیں، میں حکم مولا کا پابند ہوں، میں تو بار بار اس گھر کا چکر لگاؤں گا، تم اپنی فکر کرو۔ معزز عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔